وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم اہل اسلام کے لیے توحید، اس کے اندر ایک اہم چیز، ایک اہم جز توحید کا الولا والبراء، یعنی عقیدہ الولا والبراء کو لازم تھام لینا، یہ ہم پہ واجب، ہم پہ لازم قرار دے دیا ہے۔ اور اس موضوع کے انتخاب کی کچھ خاص وجہ اور پس منظر بھی ہے۔ وہ پس منظر ہمارے آج کے حالات اس سے گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ آج ملک پاکستان کے اندر جو سیاسی حالات ہیں جن کو ہم آج دیکھ رہے ہیں، آبزرو کر رہے ہیں، ایک حکومت وہ موجود ہے، اس کے خلاف عدم اعتماد بھی موجود ہے، اپوزیشن کی جماعتیں متحد ہیں، حکومت کے خلاف اپنے عدم اعتماد کو دائر کیے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک مسلمان، ایک اہل حدیث، اپنے آپ کو سب سے زیادہ سچی توحید کا وارث سمجھنے والا، آج وہ کہاں پہ کھڑا ہے، اس کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے؟ سچی بات یہ ہے، اس موضوع کو انتخاب اس کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت، اللہ رب العزت کی توحید کے دعوے دار، یہ اہل حدیث کی جماعت، ان میں ایک طبقہ وہ عمران خان سے محبت کی خاطر اپنے دوسرے مسلمان اور اہل حدیث بھائی کو گالیاں تک بھی نکال رہا ہو، برا بلا کہہ رہا ہو، اور کوئی نواز شریف اس کے ہم نواؤں، اس کے ساتھیوں، دوستوں، ان کی محبت کے اندر مرا جا رہا ہو، ایک دوسرے کی توہین، ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ کو اچھالنا، ایک دوسرے پہ تبرہ کرنا، لان تان کرنا، اس کو ہم نے اپنا شاید ایمان کا حصہ سمجھ لیا ہے، وگرنہ ہم تو یہ جانتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ آج جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کے ساتھیوں اور نبی کریم کی جو نشانی اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اللہ کے نبی اور ان کے ساتھی وہ کافروں کے لیے شدید۔ لیکن آج عالم یہ ہے کہ آج ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے شدید ہوئے پڑے، اس کے ساتھ لڑ رہے ہیں، جگڑ رہے ہیں، رحماء بینہم، آپس کے اندر نرم دل، آپس میں محبت کرنے والے۔ لیکن آج عالم یہ ہے کہ کفار کے ان بدبخت ایجنٹوں کی خاطر ہم ایک دوسرے سے لڑ بھی رہے ہیں اور ان سے محبت کی پینگیں بھی بڑھا رہے ہیں۔ خیر، بات آگے بڑھتی جائے گی، آپ کو شاید سمجھ آ جائے، مقصود تو صرف یہی ہے۔ آج عالم یہ ہے کہ الولا والبراء، اس عقیدے کا ہمیں تعارف بھی نہیں ہے، ہمیں اس کی سمجھ بوجھ بھی نہیں ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا ہمیں الولا والبراء کو تھامنے کا مکلف بھی ٹھہرایا گیا ہے کہ نہیں ٹھہرایا گیا، یہ عقیدہ نام کس چیز کا ہے، یہ ہے کیا چیز، اس میں آتا کیا کیا ہے۔ ایک مسلمان مرد اور عورت کے اوپر یہ بات لازم ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کو اختیار کرے، اللہ اور اس کے رسول کی بنیاد پہ محبت کو اختیار کرے، ایمان کی بنیاد پہ محبت کو اختیار کرے، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے عداوت رکھے، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں، ان کے عدو، ان سب سے دشمنی، عداوت، بغض یہ رکھنا ہر مسلمان پہ لازم اور واجب ہے۔ وہ کیا چیز تھی جس نے صحابہ کی جماعت کو ایک اپنے ہی سگے رشتہ داروں کے خلاف جہاد کے اندر کھڑا کرنے کے اوپر آمادہ و تیار کر دیا؟ وہ کیا چیز تھی کہ ایک سگا باپ اپنے بیٹے یا ایک بیٹا اپنے سگے باپ کے خلاف تلوار کو میام سے نکال کر میدان میں کھڑا ہو گیا؟ وہ کیا چیز تھی کہ جس نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی زبان سے ایسے عظیم الفاظ نکلائے کہ جب سیدنا ابو بکر نے کہا تھا
ان کے بیٹے کے جواب کے اندر کہ بابا آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے، میں نے اپنا باپ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں کہا تھا بیٹے تو نے تو باپ سمجھ کر چھوڑ دیا، اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں اللہ اور اس کے رسول کا دشمن باغی سمجھ کر تیری گردن کو تیرے وجود سے علیحدہ کر دیتا. اور یہاں پر دورے کے لیے آنے والے میرے مسلک کے آنے والے وقت کے علماء اور شیوخ موجود ہیں، میں ان کے سامنے سچی بات یہ ہے ترلا رکھنا چاہتا ہوں، ان کے سامنے منت کرنا چاہتا ہوں. ہماری زندگی کے اندر ہمارا منہج اہل حدیث کا منہج کیا ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا طرز ہمارا طریق کیا ہونا چاہیے. ہماری محبت کا مرکز اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہونی چاہیے. اسی کی بنیاد پر کسی سے دشمنی کو اپنانا ہے، اسی کی بنیاد پہ کسی سے دوستی کو اپنانا ہے. آج جن لوگوں کی خاطر ہم لڑ رہے مر رہے ہیں، یہ لوگ سارے کے سارے اللہ اور اس کے رسول کے غدار. اپنے اپنے دوروں کے اندر انہوں نے خوب نظیریں چھوڑی ہیں اللہ اور اس کے رسول سے غداری کرنے کی. آج ہم کیسے، ہمارا ایمان کیسا ایمان ہے کہ ہم، سچی بات یہ ہے اسلام کے دین کے دشمنوں یا دین کے غداروں، یہ خائن لوگوں کو پہچاننے کے اندر بھی ہم غلطی کھاتے ہیں. آج مسلمان اور مومن کی وہ جو ایک تڑپ ہونی چاہیے، اس کے اندر جو ایک بصیرت ہونی چاہیے، اس کے اندر اس کی جو ایک فور سائٹ ہونی چاہیے، جو اس کا ایک طریقہ دیکھنے کا ہونا چاہیے چیزوں کا، وہ لوگوں سے بالکل مختلف اور جدا ہونا چاہیے. آج ضرورت ہے اس عمل کی. اور سچی بات یہ ہے آج ہم کیوں دیکھتے ہیں ہمارے طلبہ گمراہ ہو رہے ہیں. یہ یونیورسٹیوں کے اندر جانے والے، کالجوں کے اندر جانے والے، یہاں پر کوئی ایک لبرل، کوئی ایک ظالم بدبخت سیکولر ٹیچر، کوئی ایک ملحد، وہ اس کے ایمان پر نقب لگانے کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے. اور آج ہمیں پرواہ کوئی نہیں ہے، ہم اپنے بچوں کو جناب والی پڑھانے کے اندر مصروف ہیں. ہم اس کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، انجینئر بنانا چاہتے ہیں، FRCS کروانا چاہتے ہیں. کرواؤ، ضرور کرواؤ، لیکن سچی بات یہ ہے ان کے سینوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے انجیکشن بھی لگاؤ. کیا آج سچی بات یہ ہے جتنی بھی ہم پڑھائیاں، جتنی بھی تعلیم، جتنی بھی ہم یہ اپنے بچوں کو ڈگریاں دلوانا چاہتے ہیں، ان میں اکثریت کا مقصد یہ ہوتا ہے، اکثریت کا، بلکہ غالب اکثریت کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو تعلیم دلوا رہے ہیں اس کے اندر ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارا بچہ یہ اچھی ڈگری حاصل کر لے گا، پھر دنیا کے اندر کسی موڑ کے اوپر اس کو معاشی ڈپریشن کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. یعنی اس کی معیشت اگر کہیں پر اس کی کشتی وہ ڈوبتی نظر آئے گی تو یہ تعلیم، یہ ڈگریاں اس کو سہارا دے دیں گی، کہیں نوکری لگ جائے گی، بچے کی معیشت کا کوئی پکا بندوبست ہو جائے گا. لیکن تو کیسا کوتاہی باپ ہے، کیسا تو نہ سمجھ باپ ہے، کیسا تو غافل باپ ہے، کیسا تو غافل ہے کہ اپنے بچے کو تو یہ 4 دن کی زندگی کے حوالے سے یہ تو چاہتا ہے کہ میرے بچے کی کشتی معاشی اعتبار سے کہیں ہچکولا نہ کھائے، کہیں ڈوب نہ جائے. لیکن کل قیامت کے روز ایمان کی اس غفلت کی وجہ سے، ایمان سے اس دوری کی وجہ سے، ایمان کی اس کمزوری کی وجہ سے اللہ رب العزت نے تیرے بچے کو اگر جہنم کی آگ کے حوالے کر دیا تو بتلا تو نے کیا کمایا ہے، تو نے کیا پایا ہے. آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کیا کہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ جاؤ ساری امت کو بتلا دو کائنات کے امام کل ان کان آباؤکم. اور آج ہم اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھ کے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کو پرکھ کے دیکھے تو صحیح، کیا ہماری محبت ایسی ہے؟ کل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلی. کیا آج ہماری محبت ایسی ہے؟ اللہ کے نبی کہہ دیجئے ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ دادا، وابناؤکم اور تمہارے بیٹے، واخوانکم اور تمہارے بھائی، وازواجکم اور تمہاری بیویاں، وعشیرتکم اور تمہارے کنبے قبیلے، واموال اقترفتموها اور تمہارا مال جو تم نے کمایا، وتجارۃ تخشون کسادها. آج رونا معیشت کا یہ ہے نا ساروں کا
کہ جناب معیشت نہ ڈوب جائے، کہیں نقصان نہ ہو جائے، کرونا وائرس آیا، سب سے زیادہ اگر کسی کو کوئی فکر تھی تاجروں کو، اور بھئی ہماری مارکیٹیں تباہ ہو گئی ہیں، ہمارا بزنس تباہ ہو گیا ہے، بزنس بند ہو گیا ہے، بزنس میں لاس ہو رہا ہے، اللہ رب العزت نے بھی کہا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تمہاری وہ تجارت جس کے اندر نقصان سے تم ڈرتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے رہنے کے وہ ٹھکانے جن کے اندر تم سکونت اختیار کرتے ہو، جاؤ پوچھو جو باہر رہنے والے ہیں، سعودی عرب کے اندر بھی کوئی رہنے والا ہو، 10 سال جس نے سعودی عرب کے اندر گزارے ہوں، ہر مہینے عمرہ کی سعادت حاصل کرنے والا درجن ہاں عمرے کیے ہوں، اس سے بھی جا کے پوچھو نا کیا گھر آنے کا دل کرتا تھا، تو وہ بھی کہے گا جو سکون گھر میں ملتا تھا ایک خاص وقت کے بعد انسان تھک جاتا ہے، چاہتا ہے اپنے گھر کے اندر لوٹے۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اللہ کہتا ہے وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور یہ سارے رشتے ناطے اللہ نے بیان کیے، آگے کیا کہا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ، اگر یہ تمہیں زیادہ محبوب ہیں، من اللہ، اللہ رب العزت کے مقابلے پہ زیادہ عزیز ہیں، ورسول، اور اللہ کے رسول کے مقابلے پہ زیادہ عزیز ہیں، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ کرنے سے زیادہ عزیز ہیں، جہاد فی سبیل اللہ اس سے زیادہ عزیز ہیں، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر تمہیں اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ کہ آج ہمارا ایمان ایسا ہے، ہم تو زندہ باد کے نعرے لگانے والے، اللہ رب العزت پوری دنیا کے اندر آج مسلمان ذلت سے دوچار ہے، مسکنت سے دوچار ہے، آج ذلت مسکنت تمہارا مقدر، اور میں یہ بات کہا کرتا ہوں، میں نے غور کر کے دیکھا، بار بار غور کر کے دیکھا، مسلمانوں کی ذلت اس کے بڑے ترین اسباب کے اندر سے اگر کوئی سبب مجھے نظر آتا ہے تو وہ سبب عقیدہ الولاء والبراء کی کمزوری کی صورت مجھے نظر آتا ہے۔ آج مسلمانوں کا محبت کا معیار بدل گیا ہے، آج چودراہٹ کی بنیاد پر، آج جاگیر کی بنیاد پر، مال کی بنیاد پر، رشتے تعلق داریوں کی بنیاد پر، وہ جٹ ہے میں جٹ ہوں، وہ آرائی ہے میں آرائی ہوں، جناب والا وہ مجھے پہچانتا ہے، میری اس سے دوستی ہے، 4 لوگوں کے اندر وہ میرا نام لیتا ہے، نام لے کے پکارتا ہے، میری ناک اونچی ہو جاتی ہے، میرا مقام اونچا ہو جاتا ہے، وہ جب MLA اپنے یاروں کے درمیان مجھے پکارتا ہے حاجی صاحب، تو میرا بڑا جناب والا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے کہ میرا MLA مجھے پہچانتا ہے۔ اور ظالم تو کتنا کوتا بھی، کتنا نالائق ہے کہ تو اس وجہ سے اپنے چودھری، اپنے وڈیرے، اپنے جاگیردار، اپنے MLA MPA کا ساتھ دیتا ہے، چاہے وہ رسول اللہ کے دین کا غدار ہی کیوں نہ ہو، اور بات کس کی چھوڑ دیتا ہے وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور تیرا چودھری جو اپنے گھر میں موجود ہے اور تو اس مسجد کے ہال کے اندر موجود ہے، تیرا چودھری نہیں جانتا کہ تو کس حالت کے اندر موجود ہے۔ اور جس رب کی بات میں کر رہا ہوں وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اللہ رب العزت نے پوری کائنات کے اندر ہزاروں جنگلات پیدا کیے اور ہزاروں شہر پیدا کیے، ان شہروں کے اندر لاکھوں کروڑوں درخت، ان کروڑوں درختوں کے اوپر ارب پتے، ان پتوں میں سے کوئی ایک پتا بھی جب گرتا ہے وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، تو وہ پتا بھی اللہ رب العزت کے علم کے ساتھ گرتا ہے۔ جب تو اپنی بیوی کے ساتھ اس کے بستر کے اوپر سوتا ہے، تیری بیوی سو چکی ہوتی ہے اور تو خیالات کے اندر گم ہوتا ہے، تو ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، آج میں تجھے اس رب کی محبت کے ساتھ، اس رب کی محبت کے ساتھ باندھنے کے لیے آیا ہوں، آج میں تجھے اس رب کی ولایت کا درس دینے کے لیے آیا ہوں، اس عقیدے الولاء والبراء کی طرف پکارنے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ رب العزت تو وہ ہے کہ جب تو اپنی بیوی کے ساتھ اپنے بستر کے اوپر لیٹا ہوتا ہے، تیری بیوی تیرے ذہن میں چلنے والے تیرے خیالات سے واقف نہیں ہوتی، تو میرا رب اس وقت بھی تیرے خیالات کو جان رہا ہوتا ہے۔ آج یقین مانیے ہمارا طرز اور ہمارا طریق کیا ہونا چاہیے، ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ ایک میں یہ بات، اور یہ میرا منہج ہے، عقیدہ ہے، ایک طرف اللہ کے دین کا غدار ہو، بینک بیلنس ہو، گاڑی ہو، بنگلہ ہو، شہرت ہو، ہر
چیز اس کے پاس دنیا کے اندر موجود مادیت کے جتنے نسبتیں ہو سکتی ہیں وہ اس کے پاس موجود ہو، لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول کا وفادار نہ ہو. اللہ کی قسم تیرے اور میرے نزدیک اس کے مد مقابل ایک فقیر ہو، ایک علاقے کا موچی سبزی فروش ہو، اس کے پاس نہ بینک بیلنس ہو، نہ گاڑی، نہ بنگلہ، لیکن ایمان کی دولت موجود ہو، اللہ اور اس کے رسول کا وفادار ہو. اللہ کی قسم ایک ایسا تاجر بلکہ پوری کائنات کا حکمران جو اللہ اور اس کے رسول کا غدار ہے، وہ اس سبزی فروش جو اللہ اور اس کے رسول کا وفادار ہے اس کی جوتی کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ ہمارا عقیدہ، یہ ہمارا منہج ہونا چاہیے. اللہ کے نبی اور ہماری ایک دوسرے سے تعاون اللہ اور اس کے رسول کے دین کی بنیاد، نسبتیں اللہ اور اس کے رسول کی بنیاد پر. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نہ نسبت دیکھی نہ کوئی شے دیکھی، دین کو قبول کر لیا، ہر چیز کو ترک کر دیا، ہر شے کو چھوڑ دیا. صہیب چلا ہے، بیوی بھی چھین لی گئی، بچہ بھی، سواری بھی، بینک بیلنس بھی، مال بھی، دولت بھی. اللہ کے نبی کی بارگاہ کے اندر پہنچا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، صحابہ پوچھ رہے ہیں کیسے آئے ہو؟ وہ جواب دے رہا ہے ہر شے لٹا کے آیا ہوں. اور اللہ کا نبی کہہ رہا ہے رب حل بیع یا ابا یحییٰ، او تو نے کیسی عظیم تجارت کی ہے کہ تو نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، تو نے تو سب کچھ کے بدلے اللہ کی جنت کا سودا کر لیا ہے. آج اللہ کی جنتوں کے سودے کے وارث ہمیں ہونا چاہیے، خریدار ہونا چاہیے، اللہ کی جنت کا خریدار. آج مومنوں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابتغاء مرضات اللہ. آج دین کو ہماری ضرورت تھی اور ہم ان سیاسی بدبختوں کے ہاتھوں استعمال ہونے میں مصروف ہیں. انہی کے زندہ باد زندہ باد، انہی کے جناب والا چاپلوسی، انہی کے لیے ایک دوسرے سے لڑنے کے اندر مصروف ہیں. سارے دین کے غدار وہ اکٹھے اور ہم دین کی ان غداروں کو پہچاننے سے غافل ان کی خاطر لڑنے کے اندر، لڑائیوں کے اندر مصروف ہیں. آج کیا دین کو تمہاری ضرورت نہیں ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے دین کے اوپر حملے نہیں ہو رہے؟ صحابہ کی ناموس پہ حملے نہیں ہو رہے؟ اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکے ڈالنے کی کوششیں نہیں ہو رہی؟ تو بتلاؤ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں؟ کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں؟ آج ضرورت ہے سمر کی کہ ہم ہر شے کو تج کر کے اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے میدان عمل کا رخ کرنے والے ہوں، ہر وقت تیار ہوں. یار اور کچھ نہیں تو کم از کم یہ سینہ تو اللہ اور اس کے رسول اور ان کی بنیاد کے اوپر محبت کرنے والا ہو کہ ہماری محبتیں اللہ کے لیے اور ہماری نفرتیں عدو اللہ کے لیے ہونی چاہیے. کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ آج اپنی بات کو سمیٹنے کی طرف جا رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی آج مال کی خاطر جگڑنے والوں، لڑنے والوں، مال کی خاطر اپنے نظریات کو بدل لینے والوں، آج اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. اللہ کے نبی کا صحابی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو مال میں سے کچھ حصہ دو، نیا نیا ایمان کو قبول کیا ہے، ایمان کے اوپر ثابت قدمی کو اختیار کر لے گا. اللہ کے نبی کو جواب میں خود کیا کہتا ہے؟ ما جئت لأجل هذا بل جئت ارما ہاہنا. اللہ کے نبی مال کو حاصل کرنے کے لیے تو شامل نہیں ہوا آپ کے ساتھ، بلکہ آپ کا ساتھ تو اس لیے اختیار کیا ہے کہ میری گردن کے، میرے جسم کے اس حصے کے اوپر تیر لگے اور میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں. اللہ کے نبی نے کہا میرے صحابہ اس کو دیکھنا یہ کیسا یہ دعویٰ کرنے والا ہے. پھر دیکھا وہ شہید ہو گیا ہے اور جسم کے اسی حصے پہ تیر لگا ہے جہاں پہ حصے پہ تیر لگنے کا اللہ سے دعا اور مطالبہ کر رہا ہے. کیا ایسا ہمارا بھی ایمان ہے؟ آج کیا ہم سے سوال نہیں ہوگا قیامت کے روز؟ آج میں نے کہا ذلت اور مسکنت کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس عقیدے کو ترک کیا ہے. جاؤ قرآن مجید کہتا ہے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ.
کہ اللہ کی تولیت کو اختیار کرنے والے، رسول اللہ سے محبت کو اختیار کرنے والے، اہل ایمان سے محبت کو اختیار کرنے والے، ان کا تعلق زمین کے اوپر کسی نواز شریف کے جتھے کے ساتھ نہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں، ان کی لشکر کا سربراہ بھٹو کا بیٹا نہیں، ان کے لشکر کا سربراہ عمران خان نہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، ان کا تعلق زمین پہ اگر کسی پارٹی کے ساتھ ہے تو حزب اللہ کے ساتھ ہے، اور فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اور حزب اللہ کے لیے بشارت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو غالب کر کے چھوڑنا ہے۔ اللہ کی پارٹی میں سے تم ہو تو صحیح، اللہ کی پارٹی کا حصے دار تم بنو تو صحیح، اللہ کی پارٹی کے حصے دار ہم بن جائیں، غلبہ عطا کرنا یہ اللہ رب العزت کی ذمہ داری ہے۔ آج ضرورت ہے اس امر کی کہ ہماری محبت کا معیار اللہ اور اس کے رسول، ان کی محبت ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ مہاجرین جب آئے تو انصار نے کیسی بے مثال محبت اور قربانی کے جذبے کے تحت ان کو ویلکم کیا، ان کو اپنے سینے سے لگایا، کہا یہ ہمارا آدھا مال تمہارا ہوا، آدھا ہمارا ہوا، کہا جاؤ، بعض نے ایسا بھی کہا مال ہم نے آدھا آدھا کر لیا ہے، اور تو بیٹھ، تجھے کمانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کما کے کھلاؤں گا بھی میں۔ اور بعض ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا میری 2 بیویاں ہیں، جو تجھے پسند آتی ہے میں اس میں سے ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، تو شادی کر لے۔ انہوں نے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی نسبت کی خاطر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر اپنا سب کچھ ترک کر دیا، اپنے بھائیوں کو اپنے سینے سے لگا لیا، اور وجہ صرف یہی تھی، وجہ اسلام، وجہ عقیدہ توحید، وجہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت تھی۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی صحیح معنوں کے اندر اپنے سینوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو جگہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی بنیاد پر اپنے اہل ایمان بھائیوں سے محبت کو اختیار کرنے کی توفیق دے، اور دین کے جتنے دشمن ہیں، باغی ہیں، دین کے اوپر نقب لگانے والے ہیں، چاہے سرے عام چاہے چھپ کر منافق ہوں، ان کو پہچان کر کے ان کے سامنے کھڑے ہونے والا، ان کے لیے اپنے سینوں کے اندر بغض رکھنے والا، اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ان کے ساتھ نفرت کا اظہار کرنے والا بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔